معزز محترم اساتذہ کرام، سال اول اور اپنے کلاس فیلو طالبوں کا پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے 2 سال جھیلا برداشت کیا۔ انتظار سے ہم نے ایک افسانے میں کہا تھا کہ افسوس آج لفظ کی موت واقع ہو گئی۔ میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہے، میں سمجھ نہیں آ رہا میں کہوں۔ سر مولانا روم نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ ایک سوداگر کے یہاں اس نے ایک طوطا پالا ہوا تھا، وہ بولتا تھا اس سے کہ اس نے پالا ہوا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ سوداگر کہیں جانے لگا تو طوطے سے اس نے کہا کہ میں فلاں ملک میں جا رہا ہوں۔ طوطے نے کہا کہ میرا وہ دیش ہے، تو اگر جانا وہاں میرے ساتھی طوطے ہوں گے تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا تمہارا ایک بھائی وہاں قید کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ سوداگر وہاں گیا اور طوطے وہاں موجود تھے، تو اس نے جا کے ان سے کہا کہ اس طرح ایک طوطا میرے پاس ہے اور اس نے یہ آپ کو پیغام دیا ہے۔ یہ سنتے ہی سارے طوطے مر کے نیچے گر گئے زمین پہ۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ جب وہ واپس آیا تو طوطے نے اس سے پوچھا کہ میرا پیغام دیا تھا آپ نے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس طرح کہا، وہ سارے نیچے گر گئے۔ یہ سنتے ہی وہ طوطا فوراً وہاں پیچھے کی جو طے تھی زمین تھی وہاں اس پہ گر گیا، مر گیا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا۔ خیر اس نے مٹی کھولی، اس کو اٹھایا، باہر پھینک دیا۔ جیسے ہی اس نے باہر پھینکا وہ طوطا اٹھ کے درخت پہ جا بیٹھا۔ اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھیوں نے مجھے ایک پیغام دیا تھا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، آزاد ہو جاؤ گے، لیکن میرے یہاں کچھ معاملہ الٹ ہے۔ میں اتنی آزاد دنیا سے ایک چھوٹے سے اس پنجرے میں آیا ہوں، یہاں کہ میں مزید آزاد ہو گیا ہوں۔ مجھے وہ دنیا قید خانہ لگی ہے۔ یہاں میری فکر جو ہے، نظر ہے، وہ پہلے سے زیادہ یہاں میں نے خود کو آزاد محسوس کیا ہے۔ اور جب میں اب دیکھتا ہوں کہ میں نے یہاں سے جانا ہے تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک آزاد دنیا سے ایک قید خانے میں جا رہا ہوں اور وہاں مجھے بہت مشکلات پیش آتی ہیں۔ میں اپنے اساتذہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے بولنا سکھایا، مجھے سوچنا سکھایا، مجھے دیکھنا اور غور کرنا سکھایا۔ میں تمام اساتذہ کا، خاص طور پہ ڈاکٹر قاسم کاکی صاحب کا شکر گزار ہوں۔ ہم اس حساب سے بھی خوش نصیب ہیں کہ شاید ہمارا آخری سیشن ہے جس کو انہوں نے پڑھایا ہے، اور یہ یاد انشاءاللہ پوری زندگی ہمارے ساتھ رہے گی۔ ایک بار ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کو مجھ سے ہاتھوں پہ بڑا گلا رہا۔ ایک میں چھوٹی سی بات سننا چاہوں گا۔ نارکلی میں ڈاکٹر صاحب نظر آئے، میں نے جا کے سلام بھیج دیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم کلاس میں نظر نہیں آتے۔ میں نے آئے بھائی شاعر کو جواب دیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میرا خیال ہے ابھی اورینٹل میں ایسے اساتذہ موجود ہیں جو آپ کو پڑھا سکتے ہیں۔ میں نے کہا سر نہیں، سارے اساتذہ بہت اچھے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، کچھ اساتذہ ہیں۔ میں نے کہا سر سارے ہی اساتذہ بہت اچھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کم از کم میں تو نہیں ہوں۔ خیر بہت اچھا وقت گزرا۔ مجھے اتنی نہ جانے کیوں یہاں سرورت حسین کی غزل یاد آ رہی ہے، میں سنانا چاہوں گا۔ وہ ہے کہ یہ جو پھوٹ بہا ہے دریا پھر نہیں ہوگا، یہ جو پھوٹ بہا ہے دریا پھر نہیں ہوگا، روئے زمین پہ منظر ایسا پھر نہیں ہوگا، کھائے پنچھی تیرے کنج میں آن گرا ہے، اس پنچھی کا دوسرا پھیرا پھر نہیں ہوگا، اس پنچھی کا دوسرا پھیرا پھر نہیں ہوگا، میں نے خود کو جمع کیا 25 برس میں، مجھ سے یہ سامان تو یکجا پھر نہیں ہوگا، شہزادی تیرے ماتھے پر یہ زخم رہے گا، لیکن اس کو چھونے والا پھر نہیں ہوگا، سرورت تم اپنے لوگوں سے یوں ملتے ہو جیسے ان لوگوں سے ملنا پھر نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ تمام دوستوں کا، تمام ساتھیوں کا، اساتذہ کا۔ آخر میں سر کی اجازت سے ایک چھوٹی سی نظم ہے اورینٹل کالج کے لیے میں نے لکھی ہے، سرخ ہمارا تلاش نہیں ہے، سرخ ہمارا تلاش نہیں ہے، میرے خون کی بوندیں پی کر مجھ مردہ طالب میں جی کر، سرخ ہمارا تلاش رہی ہے، ناچتی سرخ ہمارا دیکھ کے اس کے سائے ٹہرنے والی کہیں ساتھ سوچ رہا ہوں۔ میں نے جب اس کی افسردہ دیواروں کو دیکھا تھا، میں نے جب اس کی افسردہ محرابوں کو دیکھا تھا،
اس لمحے میں سانسیں جپنا بھول گیا تھا، ملک سکون کا سندر سپنا بھول گیا تھا۔ میں نے اس کے دروازے پر ہاتھ رکھے اور بیعت کی تھی، مرشد سائیں میں آیا ہوں، برکت پائی۔ سو ہمارا یاد ہے تجھ کو، میں نے تیری دیواروں پر اپنا وعدہ ٹانگ دیا تھا، وعدہ تھا کہ جب تو میری یادیں مجھ کو دان کرے گی، میں بدلے میں اپنی آنکھیں دان کروں گا، میں بدلے میں اپنی آنکھیں دان کروں گا۔ آج میں تیری دیواروں پر اپنی دونوں آنکھیں رکھ کر اپنے دیس بھر رہا ہوں، تیری دیواروں سے لپٹے سایوں سے میں بھاگ رہا ہوں۔